کہ جب امیہ بن خلف نے اپنا غلام بنایا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو جب کام کا وقت نہیں ہوتا تھا کام بھی طاقت سے زیادہ لیا کرتا تھا، اسی دوران بھی ظلم ڈاتا، اور جب کام سے فارغ ہو جاتے اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کوڑے برسواتا، اور جب عرب کی گرمی ہوتی، عرب کی گرمی کے اندر تپتی ریت کے اوپر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمر کے بل لٹا کر سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا، بہت زیادہ ظلم و ستم ڈاتا کہ کسی طرح یہ جو اس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اس دین سے پھر جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوڑا کھاتے، جب بھی ان پر ظلم کیا جاتا تو آپ کی زبان پر احد احد اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہوتا، اور اپنی زبان حال سے یہی کہتے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوٹ سکتا، یہ جان جاتی ہے جائے، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام کی دو کیٹیگریز کا ذکر کیا، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین صحابہ وہ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور انصار صحابہ وہ کہ جنہوں نے آنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کی۔ ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین ہیں، یعنی جو پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج ہم نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو اوائلین میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہوں نے شروع میں ایمان لانے والے صحابہ کرام، ان میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر ہم نے سنا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اسلام لانے کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، میرے امتی بن جاؤ، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام تھے، حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی غلامی کے اندر گزاری، اور جن کے غلام ہوتے وہ مالک
ان پر ظلم و ستم کی جو ہے آندیاں بہاتے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایمان لانے کی دعوت دی تو آپ پوچھتے ہیں کہ آج تک جس نے بھی مجھے خریدا، آج تک میں نے جس کی بھی غلامی اختیار کی، اس نے مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے اور میری غلامی کے بدلے میں مجھے مارے ملی، آپ کی غلامی اختیار کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے امتی بن جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو جو میری بارگاہ کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام ہے، تمہیں وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا۔ تو ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آگے، پھر اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا، اتنی شانوں سے نوازا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب جنت کی سیر کر رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی کے چلنے کی آواز کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، قدموں کی آہٹ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، یہ جبریل بتاؤ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا عاشق صادق بلال ہے جو چل تو زمین پر رہا ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا، وہ فضیلت عطا کی، وہ بلند درجہ عطا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے چلنے کی آواز کو جنت سے سنا۔ اور پھر یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صبح بیدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیدار ہو کر حضرت بلال حبشی سے پوچھا، اے بلال یہ بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جو مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی رات میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں جنت کے اندر جا رہا ہوں، اے بلال تم میرے آگے آگے چل رہے ہو۔ کس عمل نے تمہیں یہ مقام عطا کیا کہ مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی میرا ایسا بڑا عمل نہیں، ہاں یہ ہے میں جب بھی وضو کرتا ہوں اذان کے لیے تو اذان پڑھنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا کرتا ہوں، اور پھر جب وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر کے میں یہی عمل کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں وضو کرنے کے بعد، اور وضو کرنے کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو بظاہر کوئی عمل نہیں، یہ میں عمل کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتا ہوں، پھر جب وضو ٹوٹتا ہے اسی وقت وضو کر کے پھر یہی عمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال اللہ نے تمہارے اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور بھی آپ کی بہت ساری شانیں ہیں، تو آپ نے نہ صرف اسلام لانے سے پہلے بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی آپ نے سخت مصیبتوں کا سامنا کیا، تکلیفوں کو سہا کہ ظالم اور جابر لوگ
آپ کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا کرتے اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے، اور ان پر جو ظلم و ستم کیا جاتا ان کو ایک بیان کرنا بھی ایک بہت مشکل امر ہے کہ جب امیہ بن خلف نے اپنا غلام بنایا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو جب کام کا وقت نہیں ہوتا تھا کام بھی طاقت سے زیادہ لیا کرتا تھا، اسی دوران بھی ظلم ڈاتا، اور جب کام سے فارغ ہو جاتے اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کوڑے برسواتا، اور جب عرب کی گرمی ہوتی، عرب کی گرمی کے اندر تپتی ریت کے اوپر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمر کے بل لٹا کر سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا، بہت زیادہ ظلم و ستم ڈاتا کہ کسی طرح یہ جو اس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اس دین سے پھر جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوڑا کھاتے، جب بھی ان پر ظلم کیا جاتا تو آپ کی زبان پر احد احد اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہوتا، اور اپنی زبان حال سے یہی کہتے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ جان جاتی ہے جائے، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب اس کی غلامی کا پٹا میرے گلے کے اندر ہے، مجھے جان دینی پڑ جائے مجھے منظور ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، کہ امیہ بن خلف آپ پر ظلم کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ اللہ اکبر، آپ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ اے امیہ بن خلف، اے بدبخت، تجھے پتہ نہیں کہ بلال کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ چونکہ وہ کافر تھا، اس نے بات کو ٹال مٹول میں گزار دیا۔ اس نے کہا کہ اگر بلال پر اتنی ترس آ رہا ہے تو اس کو خرید لو، اس کی قیمت ادا کر دو اور اس کو خرید لو، چاہے اپنے پاس رکھو چاہے اسے آزاد کر دو۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مانگ، اس کی قیمت کیا مانگتا ہے؟ اس نے منہ مانگی، قیمت بیان کی کہ میں اتنی قیمت لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا۔ تو امیہ بن خلف کہنے لگا، اے ابو بکر، میں تمہیں بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا کہ تم بڑے ذہین تاجر ہو، لیکن آج سودا کرنے میں تم تھوڑی مار کھا گئے ہو کہ اتنے سستے غلام کے لیے اتنی بھاری بھرکم رقم ادا کر دی تم نے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، کیا بدبخت، تجھے کیا پتا کہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں بلال کا کیا مقام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے سلطنت کے بادشاہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتے کہ لوگوں کے ہاں جن کا مقام غلام ہونا تھا، تو حضرت عمر فرمایا کرتے حضرت بلال کو دیکھ کر، یا بلالو انت سیدنا، اے بلال تو غلام نہیں، اے بلال تو ہمارا سردار ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی پاک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا کی گئی قیمت کا پتہ چلا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آج اتنی اعلیٰ تجارت کی، آج اتنا اعلیٰ سودا کیا کہ تمہاری تجارت آج اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کیا صدیق جو تم نے بلال کو خریدنے میں قیمت ادا کی، اللہ فرما رہے کہ میرے بندے نے جو پیسے ادا کی، جو قیمت ادا کی، اس کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا۔ وَعَلَى سَوْفَ يَرْضَى، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تجھ سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام، اور آپ اکیلے کے اندر جب اکیلے ہوتے تو اتنی زیادہ عبادت و ریاضت کیا کرتے کہ آپ کی جب بھی آپ کو کوئی دیکھتا اکیلے کے اندر تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ ہوتا کہ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کہ جب آپ پر آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نزع کا عالم دیکھ کر کہا کہ ہائے میری مصیبت، ہائے میری مصیبت کہ میرے شوہر کا دامن چھوٹ رہا ہے۔ آپ کی بیوی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ہائے میری مصیبت۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ ہائے میری خوش قسمتی، واللہ میری خوش قسمتی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ نزع کے وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا اتنا شوق کہ ہر انسان اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ موت کے وقت جو ہے اس خوشی کے اندر جھوم رہے ہیں، یہ دنیا چھوٹ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالی محبت ہے کہ جو زبان سے دعوے کرنے والی محبت نہیں تھی، آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عملی محبت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا عملی کردار ہے کہ لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ نبی پاک سے محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کی جاتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ایک عمل والی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔